تو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی تربیت کی. سب سے پہلے آپ نے اس ماد علم کا جو ہے وہ باب باندھا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت لکھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک جو بندہ جس کے پاس علم ہوگا رب سے وہی ڈرے گا، جس کے پاس علم ہوگا رب سے وہی ڈرے گا. داتا صاحب نے بڑے صاحب بات لکھی، فرماتے ہیں کہ جو بندہ بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کرے، جو بندہ علم نہیں ہے بغیر علم کے وہ بندہ فقیری کا دعویٰ کرے، فرماتے ہیں وہ بندہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی ایک بیل جو ہے وہ کنویں کے نزدیک چکر لگاتا رہتا ہے. ایک بیل کنویں کے نزدیک چکر لگاتا رہتا ہے، اس بیل کی کوئی منزل نہیں ہوتی. وہ بندہ تو بغیر علم کے فقیری کا دعویٰ کرے، وہ بندہ فقیر نہیں ہو سکتا، وہ بندہ فقیر نہیں ہو سکتا. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک نبی کی فرماتے ہیں کہ کچھ تو لوگ ہیں جو علم حاصل نہیں کرتے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علم حاصل نہیں کرتے، اور کچھ علم حاصل کرتے ہیں لیکن ان سے نفع حاصل نہیں کرتے. علم تو حاصل کرتے ہیں لیکن ان سے نفع حاصل نہیں کرتے. پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کی فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک من العلم لا ينفع، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو لیکن اس سے نفع حاصل نہ ہو. اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو علم تو ہو لیکن اس علم سے نفع حاصل نہ ہو. پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ علم جو ہے ہمیشہ علم اس لیے سیکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نفع دے، تمہیں اس سے کیا کرے؟ نفع دے. پھر آگے بڑھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم علم سیکھ لو تو پھر کیا کرو؟ پھر اللہ اس کے رسول سے عشق کرنا شروع کرو. جب تم علم سیکھ لو تو اللہ اس کے رسول سے کیا کرو؟ عشق کرنا شروع کر دو. پھر تمہارے لیے نمازیں پڑھنا بھی آسان ہو جائے گا، پھر تمہارے لیے روزے رکھنا بھی آسان ہو جائے گا، پھر تمہارے لیے تلاوت قرآن پاک پڑھنا بھی جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال نقل کی، یہ کشف محمود میں لکھا ہوا ہے واقعہ. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مرتبہ ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے. آپ کرتے کیا کہ عشاء کی نماز پڑھتے، نماز پڑھنے کے بعد اس عورت کے گھر کے جا کے چکر لگایا کرتے، ساری رات اس کے گھر کا چکر لگایا کرتے. وہ رات میں ایک بار آتی، بات کر کے واپس چلا جایا کرتے. تو آپ رحمۃ اللہ علیہ داتا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک جو ہے ان کو اس عورت میں غصہ نہ آتا، وہ اس کا ان کے دل میں اس کا عشق بہت بڑھتا جاتا. ہوا کہ ایک دن وہ اس عورت کے پاس گئے، عشاء کی نماز پڑھ کر ساری رات کھڑے رہے. جب تہجد کا وقت آیا تو وہ عورت آئی 1 منٹ کے لیے، اور اس نے یہ کہا کہ آج میرے گھر مہمان ہے تو میں تم سے بات نہیں کر سکتی. کہتے ہیں کہ جب اس عورت نے یہ بات کی نا تو ان کے دل میں پھر بھی اس سے جو ہے محبت بڑھ گئی، غصہ نہ آیا. کہتے ہیں جب آ رہے تھے تو رستے میں اذان فجر ہو گئی. جب فجر کی اذان ہوئی نا تو اچانک کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ساری رات اس عورت کے لیے کھڑا رہا، اگر میں ساری رات جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کرتا تو مجھے کیا اجر ملتا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کی. اس کے بعد 7 سال گزر گئے. عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میں ساری رات کھڑے ہو کر آپ کی عبادت کرتا ہوں لیکن کبھی بھی تھکتا نہیں ہوں. ساری رات کھڑے ہو کر آپ کی عبادت کرتا ہوں لیکن کبھی بھی تھکتا نہیں ہوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات ارشاد فرمائی کہ علم حاصل کرو. کیا کرو؟ علم حاصل کرو. علم حاصل کرنے کے بعد پھر کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرو؟ پیار کرو. اللہ اس کے رسول سے کیا کرو؟ پیار کرو. پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں کہ تمہیں جو اعزاز ملے گا یا زندگی میں اگر تمہیں کوئی کرامت ملے گی تو وہ صرف شریعت محمدی پر عمل کرنے کی وجہ سے ملے گی. وہ صرف شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے. میں سچی بات بہت آج کل ہمارے علماء کرتے ہیں کہ ویسے کرامتیں بتا دی کہ دادا صاحب نے یہ کیا وہ کیا، ہم ان کی تعلیمات نہیں بنانے کا، انہوں نے ہمیں علم کہہ دیا، ہمیں بتایا کہ ہمیں
کرنا کیا ہے، زندگی گزارنی کیسی ہے۔ دادا صاحب نے فرمایا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے تو علم حاصل کرو، جب علم حاصل کر لو پھر اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرو، اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرو، عشق کرو۔ جب اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرو گے پھر تم نے اللہ کام کیا کرنا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب تم نبی کریم علیہ السلام کی غلامی کر لو گے تو اللہ تمہیں خود اپنا محبوب بنا لے گا۔ جب تم نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کر لو گے تو رب تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ خود اپنا کیا کرے گا، غلام بنا لے گا۔